بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کو چلانے والا، حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا رب العالمین ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جو کتاب و سنت میں اس نے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اس کے پیارے نام اعلیٰ صفات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا جس نے کیا دعوت دی جا کر کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرو۔ یہی معنی لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اسی کی بنیاد پر آپ کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، کیونکہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا، اس کے اعمال قبول نہیں ہیں۔ وقت حبط عملہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عام لوگ تو دور کی بات، اپنے نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا ہے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اور قیامت میں بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز بھی اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے، جو بھی اس سے کمتر گناہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے سیکھنا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اور سب سے اہم چیز جس سے بچنا چاہیے، جب تک آپ جانیں گے نہیں، اس سے بچیں گے نہیں، وہ شرک ہے۔ امت کی اکثریت کو جو ہے شرک کا معلوم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں شرک کرتے ہیں، اولیاء کو، صالحین کو، قبریں و مزاروں کی صورت میں، تعویذ گنڈوں کی صورت میں، مختلف جو ہے چیزوں کی صورت میں وہ شرکیات وغیرہ میں مبتلا ہیں۔ تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، کتنا فضل و کرم ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف قسم کے موسم دیتا ہے، مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، چاند، ستارے، سورج، زمین، آسمان، سمندر، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کتنی ایسی مخلوق ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، اتنے بڑے جو ہے سمندر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اتنا بڑا سورج اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے، جاتا ہے، اس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو ہم انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن بھی نہیں سکو گے، شکر کرنا تو دور کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھا کوئی شخص ہی نہیں اللہ کے نزدیک جو نیک عمل خود بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے میں اسلام پر چلتا ہوں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ یہاں پر مکتبہ سلفیہ کا قیام ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اسی کی نعمت سے اور توفیق سے تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہیں جس کے حکم سے، اس کی توفیق سے تمام نیک کام قابل قبول ہوتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں۔ یہی پایا تکمیل آپ ساتھیوں کی بھی اس میں محنت ہے، دعائیں ہیں، کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور اس سے جو اصل میں فائدہ اٹھانے والی چیز ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی طاقت بھر آگے تک پہنچائیں، اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ ہم سے طلب نہیں کرتا،
ہر پورا وقت ہمارے لیے ہے، کھانے پینے کام کرنے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اپنی نماز کے لیے بلاتا ہے، وہ بھی ہمیں بھاری محسوس ہو، اس رب سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اس کے آگے جھکنا، اس کی پکار پر جانا، جس سے ہمارے ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے برکتیں دیتا ہے، روزیاں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، صحت و عافیت دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، آخرت میں بھی جنت دے گا اور اس کی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، تمام کام آپ نماز سردی ہو رہی ہے تو گرم کر کے پانی جو ہے آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ جو ہے اگر بیمار ہیں تو جو ہے لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے، کتنی آسانی ہے۔ روزے ہیں، مشکل ہے، مشقت ہے، یعنی کوئی سفر میں ہے، بیمار ہے تو روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں جب آسانی ہو روزے رکھ سکتا ہے۔ دین میں آسانیاں ہیں، چنانچہ یہ جو دین کی ہم تعلیم دیتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ اے نبی ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آسانی کے لیے نازل کیا، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، قرآن مجید میں ہے کہ اسے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، فائدہ نہیں ہے ان کے لیے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل علیہ وعندها امرأۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں داخل ہوئے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ من ہذہ، یہ عورت کون ہے تمہارے پاس بیٹھی ہوئی؟ قالت فلانہ تذکر من صلاتها، یہ فلاں عورت ہے جو بڑی نمازی ہے، اس کی نمازیں مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، نفل نمازیں پڑھتی ہوگی، تہجد پڑھتی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما علیکم بما تطیقون، کہ چھوڑ دو، یہ کون سی قابل تعریف بات ہے، وہ والے عمل کیا کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، جس کو تم ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اتنا زیادہ کریں گے دین میں مشقت اپنے اوپر خود ڈالیں گے تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، کہ اللہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہیں ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم خود تھک جاؤ گے کام کرتے کرتے، اتنا زیادہ کام کرنا چاہو گے، یعنی عبادت کا صبح شام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، عبادتوں میں لگے ہیں، تو انسان اس کی پابندی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی اور پیاری مثال سے بھی اس کو سمجھایا۔ ایک مسافر ہے، نکلتا ہے صبح رات شام، وہ رکتا ہی نہیں ہے، بس چلتا جا رہا ہے، مجھے پہنچنا ہے اپنی منزل، جس طرح ایک مسلمان کو اپنی آخری منزل کہاں پہنچنا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، تو وہ نہیں رکتا، بارش آندھی طوفان تھوڑا آگے چل کے، موسم کی تاب نہیں لا کے اور نیند بھی پوری نہیں کر کے وہ تھک ہار کے رہ جائے گا، وہیں پہ گر جائے گا، سفر ہی پورا نہیں کر سکے گا۔ اور ایک وہ مسافر ہے جو تھوڑا سا چلتا ہے، صبح کے ٹائم جب آسان ہوتا ہے سفر، پھر دھوپ ہوتی ہے تو رک جاتا ہے کسی سائے میں، آرام سے جو سستاتا ہے، سوتا ہے، لیٹتا ہے، پھر جو ہے چلتا ہے شام کے ٹائم، تو آخر کار وہ اس طرح وقفے سے چل کے اپنی منزل، اصل منزل اللہ کی رضا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتا تمہیں ثواب دینے سے، لیکن تم خود تھک جاؤ گے، اس طرح عمل نہ کیا کرو۔ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ تعالیٰ کو وہ دین پسند ہے، وہ عمل پسند ہے، وہ پڑھنا پڑھانا عبادت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن انسان لگاتار اس کو کرتا رہے، چھوڑے نہیں۔ ایک عمل میں بہت زیادہ کروں گا، ایک دن بڑا جوش آیا ہوا ہوگا، دوسرے دن میں اس کو نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر جو تھوڑا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اچھے طریقے سے خوبصورتی سے میں کروں گا تو میں روزانہ کر سکتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تھکنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو سب کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تو کوئی تھکن بھی نہیں چھو کر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے، تو تم پر رحمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے دین میں، عمل کرنا نہیں ہے، یہ کیا ہے یہ کیا ہے، بس سوال کرتے رہنا ہے، خود بھی تنگ ہونا ہے، دوسروں کو بھی تنگ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی، مجھے چھوڑ دیا کرو، ما ترکتکم، جب میں تمہیں کچھ نہ کہا کروں، یعنی اپنے کام سے کام رکھو، جتنا بتایا ہے اس پہ عمل کرو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرتے رہنے سے جس طرح پچھلے انبیاء کرام سے سوال کر کے لوگوں نے تنگ کر کے اپنے لیے دین کو خود مشکل بنا دیے۔ تو جتنا معلوم ہے آپ اس کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ ابو وائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول جو ہیں، وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے،
اور اتنا پیارا اور خوبصورت آپ نے خطبہ دیا، لیکن بہت چھوٹا سا دیا۔ ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں، یعنی جملے ہوتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ کا معجزہ اللہ نے عطا کیا کہ آپ کو جوامع الکلم اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں، ہزار مسائل ایک جملے سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہی چیز زیادہ خوبصورت بھی ہے اور لوگوں کے سمجھ میں آنے اور باقی رہنے والی ہے ان کے ذہن میں، کہ وہ سمجھ سکیں اور دلچسپی ان کی قائم رہ سکے دین میں۔ تو انہوں نے مختصر سا خطبہ دیا، تو باقی جو صحابہ یا لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں آپ نے خطبہ دیا تھا جمعے کا، انہوں نے کہا اے ابو الیقظان، ان کی کنیت تھی، کہ آپ نے بڑا اچھا خوبصورت خطبہ دیا لیکن بہت چھوٹا دیا، کاش کہ آپ زیادہ کرتے ہیں، ہمیں لمبا خطبہ آپ کا پسند ہے، آپ چلتے رہتے اور بولتے رہتے ہیں، ہمیں پسند تھا کہ آپ زیادہ کرتے اس کو، لمبا کرتے اس کو۔ تو کہا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم صحابہ کرام کس طرح سنتوں کے اوپر عمل کرتے تھے۔ آپ یہ جو ہمارا نام دیکھتے ہیں مکتبہ سلفیہ، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم قرآن پر چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، کس طرح اپنی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح چلے تھے اس طرح۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، سلف صالحین گزرے ہوئے نیک لوگ، ان کی طرف جو نسبت کرتا ہے، جس طرح اسلام آباد میں رہنے والا کیا اسلام آبادی ہے، کشمیر میں رہنے والا کشمیری ہے، اسی طرح سلف یعنی ان کے طریقے کی پیروی کرنے والا چلنے والے کو سلفی کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام مکتبہ سلفیہ ہے کہ یہاں پہ قرآن و سنت صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق جو ہے بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اس پر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو صحابی نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بیان بھی کی اور اس کے اوپر خود عمل بھی کیا تھا انہوں نے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ، ایک آدمی کی نماز لمبی ہو اور اس کا خطبہ چھوٹا مختصر ہو، سمجھ میں آنے والا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مئنۃ من فقہہ، یعنی دین کی صحیح سمجھ کی دلیل ہے کہ وہ اچھی طریقے سے دین کو سمجھتا ہے، کہ اسی طرح بتانا چاہیے۔ یہ نہیں لمبے چوڑے خطبے، لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اثر کے پاس جا کے وہ فارغ ہوتے ہیں، لمبی چوڑی باتیں ہیں ادھر ادھر کی اور سیاسی چیزیں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، مختصر ہوتا تھا، بیان کرتے تھے، کیونکہ آگے فرمایا ان من البیان سحرا، اسی لیے فرمایا کہ فاطیلوا الصلاۃ، نماز کو لمبی کیا کرو، نماز کو چھوٹی کر دیتے ہیں، حالانکہ نماز کو لمبی کرو۔ لمبی کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق صورتیں پڑھتے تھے وہ پڑھو، سورہ اعلیٰ پڑھو، سورہ غاشیہ وغیرہ پڑھو، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، بعض ایسے بھی خطبے بیان ہوتے ہیں جو جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ سحر انگیز بیان نہیں کہتے آپ، فلاں آدمی جو ایسے بات کرتا ہے کہ لوگ سب سنتے رہتے ہیں، گھنٹے بولے، 2 گھنٹے بولے، سب حیران پریشان سنتے ہیں کہ کتنا اچھا وہ خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی وہ تو چلتا ہی جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، اس لیے جتنا ہے انسان مختصر رکھ کے جو ہے بیان کرے۔ یہ خوبی ہے جس کو اچھائی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، برائی کے لیے بھی۔ بعض لوگ جو ہے غلط چیزیں بدعات وغیرہ پھیلاتے ہیں اپنے بڑے اچھی زبان کے ساتھ، گمراہ لوگ گمراہیاں پھیلاتے ہیں کیونکہ ان کو بولنا بڑا اچھا آتا ہے، تو لوگ سنتے رہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، 1 ویڈیو 2 ویڈیو۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اوپر کرتے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ویڈیو آتی ہیں، سب کے سنتے رہتے ہیں۔ وہ بڑا اچھا بیان کرتا ہے، اتنا پیارا میٹھا بولتا ہے، تو اس کو باطل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو حق بیان کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے اچھا کلام مختصر استعمال کریں تاکہ لوگوں کے ذہن میں باقی رہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم ہے، یعنی علم کا بیان، اس کے تعلق سے حدیثیں ہیں، تو اس میں آپ نے باب قائم کیے ہیں، ایسے چیپٹرز بنائے ہیں جس سے احادیث میں مسئلے ثابت کیے ہیں آپ نے۔ تو فرمایا کہ کیا باب ہے؟ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ينفروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کبھی کبھی مختلف وقتوں میں تھوڑا تھوڑا واعظ و نصیحت درس وغیرہ دیا کرتے تھے، بہت زیادہ ہر وقت جو ہے درس اور واعظ و نصیحت کرنے نہیں بیٹھتے تھے تاکہ وہ دین سے بھاگ نہ جائیں، متنفر نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا، یعنی کوئی تقریب ہے، موقع ہے، ہر جگہ یہ فلاں جو ہے لوگ بیدار ہوتے ہیں، جب دیکھو وہ واعظ نصیحت شروع کر دیتے ہیں، اپنا خطاب شروع کر دیتے ہیں، درس شروع کر دیتے ہیں، کوئی ٹائم موقع مناسبت نہیں دیکھتے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ وقت دیکھ کر، موقع دیکھ کر تھوڑی مختصر بات جو ہے تاکہ لوگ دور نہ بھاگیں۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل بھی کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے تحت جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یتخولون بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامت علینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی واعظ و نصیحت درس کی بات کیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بیزار بور نہ ہو جائیں،
بیزار نہ ہو جائے جب دیکھو یہ باتیں چل رہی ہوتی. تو آپ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، تھوڑی بات کرتے تھے، وہ باقی رہے کبھی کسی موقع پہ کبھی کسی موقع پہ، تاکہ دین سے وہ بیزار نہ ہوں. اسی طریقے سے اس کے بعد جو امام بخاری نے باب قائم کیا وہ بھی یہی ہے کہ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ. بعض جو علماء ہوتے ہیں ان کے لیے مخصوص دن رکھے جانے چاہیے، سنت سے ثابت ہے کہ اس دن جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا درس دے دیا کریں، ہر وقت نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی اور انہوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے فقیہ اور عالم صحابی ہیں، وہ صرف جمعرات کے دن درس دیتے تھے لوگوں کو. تو ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن، آپ کی کنیت ہے، لوددت انک ذکرتنا کل یوم، ہم یہ چاہتے ہیں آپ روزانہ ہمیں درس دیا کریں، اچھا لگتا ہے ہمیں. تو فرمایا کہ اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم، کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں تمہیں بیزار نہ کر دوں، بور نہ کر دوں، اکتا نہ جاؤ، تم بیزار نہ ہو جاؤ سن کے، کیونکہ اسی لیے میں کبھی کبھی جو ہے واضح و نصیحت کرتا ہوں اور ایک دن مقرر کیا ہے ادھر ہی دوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اس طرح کرتے تھے اور اس طرح کرنے کا آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کہیں بیزار نہ ہو جائیں. اسی طریقے سے ایک اور باب قائم کیا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہت اللہ یفہموا. بعض علم کی باتیں بعض لوگوں کے جو ذہنی لیول ہوتا ہے ان کے سمجھ کا، کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی زیادہ علم رکھتا ہے کوئی کم علم رکھتا ہے، کوئی طالب علم جیسا ہے، کوئی تاجر ہے، دکان چلانے والا ہے، تو مختلف ان کی ذہنی سطح ہوتی ہے. کچھ باتیں آپ دین کی کرتے ہیں ان کے سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں آپ بہت مشکل کرتے ہیں، تیزی سے کرتے ہیں تو ان کے سمجھ میں نہیں آتی. تو ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے عام بات کرنی چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. چنانچہ اس کے تحت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کے سامنے وہ باتیں کیا کرو جو ان کے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، پہلی سے جانے پہچانی ہیں. اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیں، یعنی تم ایسی بات کہو جو ان کے سمجھ میں نہ آئے اور وہ کہیں یہ تو یہ نہیں کہا ہوگا اللہ رسول نے، یہ کیا میں تو سمجھ میں نہیں آیا، اس طرح بات ہو سکتی ہے. اس کے پھر ذہنی لیول کے مطابق بات کرو نا تاکہ اس کے سمجھ میں آئے. جس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح علماء کرام نے اس کی تشریح میں حافظ ابن حجر اور دیگر علماء نے بیان کی. جیسے کہ بعض ایسی احادیث ہوتی ہیں جن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تو کیا مگر کہا کہ ہر ایک بندے کو نہیں بتاؤ، وہ اس کا کوئی غلط مطلب سمجھ کے غلط فائدہ اٹھانے کی یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. جیسے فرمایا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار کرتا ہے، اسی پہ وہ مرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا جیسے بھی اس کے عمل ہو. انسان گنہگار بھی ہو تو آخرکار وہ توحید والا ہے، اس نے شرک نہیں کیا تو جنت میں جائے گا. تو صحابی نے کہا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں، کہا نہیں چھوڑ دو، فیتکلوا، وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو ہر ایک کا ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا. آپ اگر طالب علم ہیں، آپ جانتے ہیں، صحابہ کرام جیسے جانتے ہیں کہ اگرچہ توحید والا جو ہے جنت میں جائے گا لیکن گناہوں سے بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گناہوں پر ہمیں آخری موت ہی ہماری صحیح نہ ہو، یا گناہوں کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو اگر جہنم میں. تو وہ تو یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن عام کوئی ایسا شخص ہو جو ویسے ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، مجھے کوئی عمل کرنا بھی نہیں ہے، وہ یہ حدیث سن لے نہیں بھائی میں تو نہ کوئی عمل کروں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، میں نے کلمہ پڑھا ہے. اسی لیے ہر ایک کو اس کے ذہنی لیول کے مطابق بات کی جاتی ہے، اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اس کے سامنے نہیں کی جائے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے راستے پر چلو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مددگار ثابت کرتا ہے اور ان سے خوش ہے، ان سے راضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں برا بھلا کہنے سے یا دل میں ان کے بارے میں برائی اور بغض اور نفرت رکھنے سے منع کیا ہے. تو یہ عام بات ہے اور آپ یہ لوگوں کو بتایا کریں. لیکن آپ بتائیں کہ فلاں صحابی نے اس طرح کیا تھا، وہ بات تو اچھی نہیں تھی، اس نے اچھا کیا تھا، صحابہ کے آپس میں کوئی اختلاف ہیں، سچ جھوٹ ملمہ سازی کر کے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ بیان کریں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس طریقے کے لیول کے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں صحابہ کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح آج کل بہت سارے لوگ میڈیا پہ آتے ہیں اور جگہوں پہ کتابوں پہ فلانا صحابی نے تو یہ کیا، تو ان کے دل خراب ہوتے ہیں جو منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ان سے راضی ہیں، اپنی عاقبت آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ تو دیکھ کر جس کے سامنے بات کرنی ہے، کس کے سامنے نہیں کرنی، کس کو اس بات کرنے سے فائدہ ہے، دیکھ کر ایک تو وقت موقع دیکھ کر مختصر بات کی جائے، دوسرا جو جس کا ذہنی لیول ہے جیسی مجلس میں بیٹھے ہیں اس جیسی بات کی جائے. اور آخری بات یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے صحیح مسلم میں
فرمایا کہ ما انت بمحدث قوم حدیثا، تم جب کسی بات کو، کسی حدیث کو کسی قوم کے سامنے بیان کرتے ہو، حالانکہ حدیثیں تو بیان کرنی چاہیے، لیکن بعض حدیثیں تم بیان کرتے ہو ایسے لوگوں کے سامنے لا تبلغ عقولهم، ان کے عقل اور ذہنی جو لیول ہے اس تک وہ نہیں ہوتی پہنچی ہوئی، تو الا کان لبعضهم فتنہ، تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ ہو جاتی ہے، جس کی مثالیں میں نے ابھی آپ کو دی کہ آپ کو ایسے شخص کے سامنے جو اس کے لیول کی بات ہی نہیں تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے سمجھ میں ہی نہیں آیا، وہ جذباتی ہو گیا یا کچھ اور چیز سمجھا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آرام سے، پیار سے، پہلے چھوٹی چیز سمجھاؤ، اصول سمجھاؤ، آگے آگے پہنچتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں کوئی چیز سیکھتے ہیں، کوئی کام، کوئی ہنر سیکھتے ہیں، پہلے شروع میں تھوڑا سا سیکھتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ دنیا کی پڑھائی میں بھی پہلے شروع میں داخلہ لیتے ہیں، پھر آگے 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 بلند کلاسوں میں میٹرک اور یہاں تک چلے جاتے ہیں، پاس کرتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ربانی یعنی رب والے بن جاؤ۔ جو ربانی عالم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور لوگوں کو پڑھاتے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری میں آپ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے بتاتا ہے، مضبوط اس میں ہو جاتے ہیں، پھر آگے کی چیزوں پر ان کو لے کے جاتا ہے، تب وہ ان کے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو عالم ہوتا ہے، علم رکھنے والا یا طالب علم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی اور نصیحت چاہنے والا ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور بات ہمیشہ ان کے دل میں باقی رہتی ہے، اور عمل کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوتے ہیں، دین سے متنفر نہیں ہوتے، دور نہیں بھاگتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس تعلق سے اگر کوئی سوالات وغیرہ آپ پوچھنے چاہتے ہوں یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ سمجھ میں آ رہا تھا آپ کو؟ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ آسان سے آسان الفاظ۔ ماشاءاللہ۔ جناب امجد بھائی سوال یہ ابن عباس والا یہ صحیح بخاری میں تھا؟ ہاں، صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کا مطلب علماء فقہا بن جاؤ، یعنی ایک عالم جو ہوتا ہے، علم والا طالب علم ہو یا عالم ہو، اس کے اندر یہ نرمی، ہمدردی بھی ہونی چاہیے، حلم والا ہونا چاہیے۔ بغیر حلم کے علم جو ہے وہ نقصان اور تکبر انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، تو وہ بھی کسی کو سکھانے کے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے یہ خوبی اور صفت بیان کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان لوگوں کے لیے اتنے نرم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور احسان گناتا ہے اپنے نبی کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ کی رحمت سے آپ اتنے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سختی سے پیش آتے ہیں، منہ بناتے ہیں لوگوں کو، اور تو یہ صحابہ جو اتنے آپ کے گرد مکھیوں کی طرح چپکے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ سے پیار محبت کرتے ہیں، تعلیم اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، صبح شام جو ہے علم کے شوقین، آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں، کوئی قریبی آپ کے نہ آتا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اس طرح بنا دیا، تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر حال میں نمونہ ہے، خوشی میں، غم میں، تعلیم دینے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، دین کی دعوت دینے میں، ان تمام چیزوں میں آپ بہترین نمونہ ہیں، تو یہ بھی اسی میں سے، یہ صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر ہے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے صرف اس کی عبادت کے لیے، جی، اور یہ عبادت عبادت کی وجہ سے ہم جنت حاصل جی کر سکتے ہیں۔ جی ساتھ ہی بھی بتا سکتے ہیں کہ جو دن میں 4 نمازیں پڑھتا ہے یا 3 پڑھتا ہے جی، یا 1 پڑھتا ہے یا بالکل نہیں پڑھتا ہے، صرف جمعہ پڑھتا ہے، جی، اس کا کیا اثر ہوگا؟ بہت یہ اچھا سوال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی آدھی چیز میں اللہ کی مانوں گا،
3 نمازیں پڑھ لوں گا، 2 چیزیں شیطان نے کہا نماز پہ نہیں جاؤ تو میں اس کی بات مانوں گا، ایسا نہیں ہے. پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے اپنے کو بھی، وہ بھی جہنم میں جائے گا آگ میں، اور وہ اپنے گروہ کو بھی جو ہے اصحاب السعیر یعنی جہنم والا بنانے کے لیے بلاتا ہے. تو کیا تم اپنے رب کو چھوڑ کے اس کی بات مانو گے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. آپ کے والد کا والدہ کا کوئی دشمن ہو یہاں پر، والدین کا، آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، نفرت کرتے ہیں، موقع ملے تو آپ اس سے بدلہ لیتے ہیں. آپ کے اصل باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، ان کو جو ہے بہکا کر انہوں نے، جس کی وجہ سے ہم سب جو ہے ساری اس جو ہے دنیا میں آئے آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نکال دیا جنت کی نعمتوں میں سے، جہاں ہمیں جو ہے کچھ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، ان آزمائشوں سے نہیں گزرنا تھا. تو ان تمام آزمائشوں میں ڈلوانے کا سبب وہ شیطان اللہ کی جس پر لعنت ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کی ہم پیروی کریں اور اپنے خیر خواہ اللہ عز و جل جس نے ہمارے جو ہے باپ آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات خود سکھائے، توبہ کی توفیق دی، اور ہم سب کو بھی جو ہے جنت کی طرف واپس بلاتا ہے، ہماری خیر خواہی چاہنے والا ہے، ہمارا ہم سے زیادہ خیال رکھنے والا اور بھلا چاہنے والا ہے. ہم اس کی بات نہ مانیں اور شیطان کی بات مانیں تو ایسا نہیں ہے. پوری نمازیں پڑھیں 5 وقت کی، جمعے کے جو ہے جمعے کی نماز پابندی سے پڑھیں، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں نمازیں پڑھ کے اللہ راضی ہو، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم کام کرتے ہیں، مثلا اجرت ہمیں ملتی ہے، ہم نے مزدوری کی، پورا ہم کام کریں اور اس کی اجرت تو ہم تھوڑی دیں پوری نہیں. اس نے پسینہ بیچارہ صبح سے شام تک کام کر رہا تھا، ہم نے اسے کہا تھا 1000 روپے دیں گے، پورا نہیں دیتے، 500 دیتے، کتنا اسے غصہ آئے گا، وہ جو ہے اس کو گالم گلوچ کرے گا، لڑے گا اس سے. اسی طریقے سے آپ جو ہے پورا کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اور آپ چاہتے ہیں میرے پورے گناہ معاف ہو جائیں اس کے بدلے میں، جس طرح چاہتے ہیں پوری اجرت ملے، تو آپ پوری نمازیں پڑھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، سارے گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. آپ کے گناہ اپنے آپ جو ہے مٹتے جائیں گے، آپ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتے جا رہے ہیں، بار بار آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے یہاں. اور جو ہے بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، اس سے انسان بچے اور توبہ کریں. چھوٹے گناہ تو اپنے آپ کے بخشے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے اور ہر دعوت دینے والے کو اپنانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ مثالوں سے جو لوگوں کے سمجھ میں آئے بیان کیا جاتا ہے، ایگزامپلز بیان کی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے تم دیکھو اگر کسی کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہے، پانی کی نہر بہہ رہی ہے، وہ اس میں 5 مرتبہ جو ہے جا کے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو ہم نے کہا نہیں، بالکل نہیں باقی رہے گا. 1 مرتبہ نہانے سے باقی نہیں رہتا، 5 مرتبہ وہ نہاتا ہے. تو یہی مثال آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازوں کی ہے. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ بخش دیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب عذاب کے جنت میں داخل کرے؟ تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری فرمانداری کریں، 5 وقت پوری نمازیں پڑھیں، جمعے کی نمازیں پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض لوگ جو ہے جمعے سے پرہیز کریں گے، دور رہیں گے، ایک جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ چھوڑیں گے، وہ منافقین میں سے ہو جائیں گے. ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، جس طرح منافقوں کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. مہر کا کیا مطلب ہے؟ پھر اسے نیکی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی، ایسی بس زندگی اس کی گزر رہی ہے. وہ حق کو باطل کو حق سمجھتا ہے. تو اس برے حال پہ وہ کیوں پہنچا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا تھا میری عبادت کرو، اس طرح اس نے اس کی عبادت نہیں کی. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور آخرت میں بھلائی ملنے کے وعدے کیے ہیں. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور جس پہ جو ہے حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور دیگر جو عبادات ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین کے حقوق. ایک شخص جو ہے بہت نمازی پرہیزگار سب کچھ ہے، لیکن وہ بندوں کے حق تلفی کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، والدین کی حق تلفی کرتا ہے، بھائی بہنوں کے جو ہے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، یا دوسرے انسانوں کے پڑوسیوں کے اس پہ بنتے ہیں. تو یہ بھی خطرناک چیز ہے. ایسا نہ ہو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، ہم غریب ہیں. فرمایا غریب مفلس وہ ہے میری امت کا، قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے اور جو حج سب چیزیں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی پہ جھوٹ باندھا ہے، دل دکھائے ہیں مختلف لوگوں کے،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو ہے اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کو دے دے گا. اس کی ساری نیکی، نماز اس نے پڑھی ہے مل اس کو رہی ہے، جو اس کے خلاف جس کے بارے میں اس نے بات کی اس کے تو مزے آ گئے فری، اور یہ جو ہے نقصان اٹھا رہا ہے کیونکہ بندوں کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ. اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی دے دے کر. تو پھر کیا ہوگا، ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، حالانکہ اس نے گناہ نہیں، یہ گناہ کیا تھا کہ لوگوں کے حق ادا نہیں کیے تھے، ان کے جو ہے مختلف طریقے سے اس نے دل دکھائے تھے. تو پھر جو ہے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ نیکیاں گئی ساری اور گناہ اس کے سر پہ ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دو عورتوں کا ذکر کیا، دو پڑوسنوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے بہت زیادہ نماز روزہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن تو جیرانہ بلسانہا، اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے. زبان کی بڑی گندی اور بری ہے، لگائی بجھائی ادھر کی بات ادھر اور تکلیفیں دیتی ہے، غیبتیں کرتی ہیں، چغلیاں کرتی ہے. تو فرمایا یا فی النار، وہ جہنم میں ہے حالانکہ اتنی عبادت کر رہی ہے. اور دوسری کا کہا کہ وہ اتنی زیادہ نماز نہیں پڑھتی، فرض ادا کرتی ہے اور چھوٹے موٹے جو ہے صدقے خیرات کرتی ہیں. حدیث میں کہ پنیر کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا صدقہ کر لیتی ہے، اس کے بعد اتنا نہیں ہے، اور جو ہے فرض روزے رکھتی ہے، زیادہ عبادت نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے کسی کو اور پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی. کہا یہ جنت میں ہے. تو کتنا فرق پڑتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہے، اللہ کی عبادت بھی اور بندوں کے حقوق بھی. بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں بندوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، سب سے پیار محبت کرتا ہوں، پڑوسی کا خیال رکھتا ہوں، فلاں جو ہے بہت تمام انسانیت کے کام آتا ہے، غریبوں کو لے جاتا ہے، وہ ایمبولینس چلاتا ہے فلاں. نہیں، میں اللہ پر تو ایمان نہیں لاتا، یا پھر میں نماز نہیں پڑھتا، میرا دین جو ہے انسانوں سے محبت ہے بس وغیرہ. ضروری تو نہیں ہے کہ میں حج کروں یا اللہ کی عبادت کروں، نماز پڑھوں، اس سے کیا ہوتا ہے دکھانی. ایسا نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جاہلیت میں مشرکوں میں سے، وہ تو غریبوں کے کام آتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، اور جس پر ظلم ہوتا تھا وہ ساتھ دیتا تھا. تو اس نے اتنے نیک کام کیے، اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے قیامت کے دن. یعنی اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اللہ پر اور آخرت پہ، تو اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. ایسوں کے اعمال کے جزا اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اس کو صحت مل جاتی ہے، مثلا اس کو شہرت مل گئی ہے، دنیا میں پیسہ بھی مل گیا ہے، تو یہی دنیا میں. آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے بندوں کی خدمت کروانے کے لیے کسی کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود بھی کر سکتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ ساتھ رکھیں، اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے، بیوی بچوں کے، والدین کے حقوق ادا کریں. آپ کے جیب میں چاہے پیسہ نہیں بھی ہوگا، آپ کا دل جو ہے خوش ہوگا، آپ کا سینہ کشادہ ہوگا، آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے نعمتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. باقی پیسوں میں ہوں گے اور نماز نہیں پڑھتے ہوں گے یا حقوق ادا نہیں کرتے ہوں گے، اگرچہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بڑے خوشحال ہیں، مزے میں، ایسا نہیں ہے. اندر سے وہ گھٹے ہوئے ہوں گے، دل ان کا سیاہ ہوگا، ہزار ان کے اندر عیب اور بیماریاں ہوں گی، گولیاں کھا کھا کے ان کو نیند آتی ہوگی. آپ کو سکون کی نیند آتی ہے کہ میرے اوپر نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی میں نے حق ادا کیے، بندوں کے بھی. تو جو خوشگوار زندگی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمال کرے، ایمان لائے، ہم اسے اچھی زندگی بھی جیے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آخرت میں بھی احسن یعنی سب سے بہترین عمل جو اس نے کیا ہوگا اس کی اس کو جزا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے. حدیث ہے کہ انسان جو ہے مرد اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دیں گے کہ دوست کی ڈیفینیشن، اچھے دوست کی. اچھی صحبت یعنی دوستی رکھنا ہی بہت اہم ہے، اور بری صحبت کے بڑے نقصانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھی اور برے دوست اور صحبت کی مثال یہ ہیں کہ ایک تو جو خوشبو بیچنے والا ہے، جو ہے عطر اور خوشبو بیچنے والا ہے، دوسرا جو بھٹی آگ پہ جو کام کرتا ہے، آگ میں لوہا جلاتا ہے جو، وہ کام کرنے والا ہے. تو وہ جو خوشبو والا ہے وہ یہاں تو تمہیں خوشبو دے دے گا، یہاں تم اس سے خرید لو گے، یہاں پھر اس کے پاس بیٹھو گے خوشبو ہی آئے گی، فائدہ ہی فائدہ ہے تینوں صورتوں میں. لیکن جو دوسرا ہے آگ میں جو کام کر رہا ہے، ادھر یہاں تو تمہارے کپڑے جلا دے گا آگ سے، یہاں پھر اس سے گندی بدبو آتی رہے گی، تمہیں تپش آتی رہے گی، جو ہے آگ کی تپش آئے گی، تمہیں جلن ہوگی، تکلیف ہوگی. تو یہی اچھی اور بری دوستی کی مثال ہے. اچھا آدمی یا تو تم اس کے جیسے بن جاؤ گے اچھے،
یہاں اس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہارے اندر کم از کم گناہوں سے بچے ہو کہ اچھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو. اور جو برا انسان ہے بالکل اس کے جیسے برے نہیں بھی بنو گے, بدنام ہو جاؤ گے زمانے میں کہ یہ برے شخص کے ہاتھ بیٹھتا ہے, اور آخرکار بدنام ہو کے آخرکار اس کے جیسا کرنے لگو گے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, تو اسے چاہیے دیکھ بھال کے دوستی کیا کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصاروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ, مشرکین کو چاہے تمہارے رشتہ داری قریبی کیوں نہ ہو ان کو دلی دوست نہ بناؤ. دنیاوی حقوق اگر کسی کے بنتے ہیں وہ دو, لیکن دلی محبت جائز نہیں ہے. یہ ایک عقیدہ ہے کتاب و سنت سے ثابت جس کو کہا جاتا ہے الولا والبرا, اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی. تو اللہ کے دشمن جو ہیں شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, دین میں نئی نئی گمراہی بدعات ایجاد کرنے والے جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں, ہم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, لیکن ان سے محبت نہیں رکھتے, ان سے دور رہیں, کہیں آپ کو بھی وہ آگ لپیٹے میں نہ لے لیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, جو ظالم لوگ ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ, تمہیں بھی آگ کی لپیٹیں اپنے میں لے لے گی, کیونکہ وہ بھی وہیں جانے والے ہیں. تو تمہیں پکڑ لے گی قیامت کے دن. ایک شخص جو ہے اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا کہ میں کاش رسول کی پیروی کرتا, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا, خلیل قریبی جگری یار. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اللہ کا ذکر میرے پاس آ گیا تھا, نصیحت, اس کے بعد بھی اس نے مجھے گمراہ کر دیا, اسی دوستی یاری میں وہ اس کے مارا گیا. قیامت میں بھی یہی ہوگا. تبھی فرمایا جو اچھی دوستی, یہ دیکھیں بری دوستی قیامت میں اس سے بیزار ہو گیا, شیطان بھی بیزار ہو جائے گا, برا دوست بھی اس سے بیزار ہو جائے گا جہنم پہنچا کے. لیکن جو اچھی دوستی ہے وہ قیامت میں بھی باقی رہے گی کہ الاخلاء, جو خلیل قریبی دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن. بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ فرماتا ہے, الا المتقین, لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, مجلسوں میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, اللہ ان سے خوش ہے, جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. کیا صراط الذین انعمت علیہم, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ میں ان کے راستے پہ چلا جن سے تو خوش ہے, جن پر تو نے انعام کیا ہے اپنا. تو انہی کے بارے میں ذکر کیا سورہ نساء میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن سے اللہ خوش ہے, ان پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, انبیاء کرام اور جو صدیقین ہوتے ہیں جیسے ابوبکر صدیق, اور جو ہے الشہداء اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے جس طرح صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگ, والصالحین اور جتنے بھی نیک صالحین لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوگا. ان چار عظیم گروہ کیٹیگریز کے ساتھ وہ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور یہ کتنے اچھے رفیق یعنی دوست ہیں آپ کے, جو دنیا میں بھی دوست ہیں آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق فرشتے آپ کے دوست بن جائیں گے, دنیا میں بھی آپ کے دوست ہوں گے, آخرت میں آپ کی روح قبضہ ہو رہی ہوگی جب جان جا رہی ہوگی اس دنیا سے تب بھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, اللہ کی توحید پر ڈٹے رہتے ہیں, اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اسی پر ان کی موت آتی ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ تمہیں ڈر ہونا چاہیے آنے والی زندگی کا, اور نہ جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہو غم ہونا چاہیے, تمہیں تو اس سے بہتر ملنے والا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مومنوں کا دوست ہے, ولی ہے, دوست ہے, یار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک مخلوق فرشتے بھی, اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مومنین بندے ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقشے قدم پر چلائے, ایسوں کو دوست بنانے کی توفیق دے, بجائے دنیاوی طور پر جو ہے کسی سے مفاد ہو کہ اس کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں کسی سے. اللہ کے دین کی خاطر ہم کسی سے محبت کریں, اسی کی خاطر جو ہے دوستی کریں, اسی کی خاطر جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہم سمجھیں, اس سے دور رہیں, پرہیز کریں جو ہمیں ہی نقصان پہنچانے والا ہے. تیری دوستی دنیا آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے. اور اگر آپ اپنے مسلمان بھائی سے جو ہے سچی محبت رکھتے ہیں کسی بھی انسان سے, تو آپ کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اس کی خیر خواہی چاہیں, اس کو صحیح دین کی طرف بلائیں, گمراہی سے بچائیں کہ دنیا تو کچھ سال میں کٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, میں تجھے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. بظاہر وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا, تو مجھے یہ میں عیاشی کر رہا ہوں, جو ہے مختلف حرام کام کر رہا ہوں, تو مجھے اس سے کیوں روک رہا ہے؟ دوسرا تو سے اچھا ہے جو میرے ساتھ یہ کام کرتا ہے مجھے روکتا نہیں.
حالانکہ وہ اس کا دشمن ہے، شیطان ہے، وہ اس کو اس پہ چلائے رکھتا ہے، آخرت میں وہ اس سے بیزار ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا بے یار و مددگار۔ یہ اس کا خیر خواہ ہے جو اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اچھا دوست اس کا اصل خیر خواہ یہ ہے جو نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جس کو دنیا میں اللہ پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ اس کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے اپنے سگے بھائی سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، جو اگر آپ کو نیکی کی بات نہیں بتاتا، برائی سے نہیں روکتا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ طارق بھائی، یہ جو ڈیوریشن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ڈیوریشن کی بات ہوئی ہے یا اس کے باطنی کوئی مطلب ہے کہ خطبہ، مطلب آج تک کوئی ایسا خطبہ نہیں دیکھا جو نماز سے مختصر ہو؟ خطبہ تو آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہی ہے اور نماز 5-10 منٹ کی ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں دونوں چیزیں ذکر فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، کہ خطبہ جو ہے بلیغ بھی تھا، یعنی پورا معنی اس کے اندر موجود تھا، بہت اچھا معنی، مطلب بھی پورا ہو رہا تھا، اور وہ مختصر بھی تھا۔ تو یہ تو کمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جس طرح میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی، اور آپ کے خطبے کوئی پڑھے تو وہ اسی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جمع کریں، خطبات آپ دیکھیں جو جمع بھی کیے بعض علماء نے، تو آپ دیکھیں وہ مختصر ہوتے ہیں کچھ لائنوں میں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے ہاں، ان لوگوں کو تو چھوڑ دیں جو واقعی لمبا چوڑا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی گھسا رہے ہوتے ہیں، اپنے قصے واقعے بھی سنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن کوئی واقعی اگر جو ہے کتاب و سنت بیان کرتا ہے اور صحیح طریقے سے مستقل کرنا چاہتا ہے، پھر بھی بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی جو ہے وہ فصیح و بلیغ زبان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، جو چھوٹا بھی پڑھ لو عربی میں تو اس کے بہت زیادہ معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اردو اس کا ترجمہ کرنے بیٹھو یا سمجھانے بیٹھو تو بہت لمبا تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ میں جو ہے اللہ کی توفیق سے جو ہے عربی سے اردو کتابیں یا علماء کا کلام ترجمہ کرتا ہوں، تو میں جو ہے اندازہ لگاتا ہوں کہ ایک پیج جو عربی کا لکھا ہوتا ہے وہ بھی مختصر الفاظ بڑے بڑے کر کے دور کر کے لکھا ہوتا ہے، 3-4 صفحے اردو میں اگر کم کر کے بھی لکھو اتنا اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم زبان کمزور ہے اور عربی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اگر صرف عربی میں ہی دینا ہو، عربی کے متن پڑھوں تو یہاں پہ دیکھیں 4-5 لائنیں، تو ان عربی کے میں متن پڑھ کے بتا دوں، اور وہ صحابہ کرام عربی تھے اور سمجھنے والے تھے، وہ ان کے یہی بتانا پڑتا، بس وہ حدیث بتاتے ہیں، حدیث ہو گئی پوری باقاعدہ۔ تو ہمیں وہ حدیث پھر اس کا ترجمہ بتانا ہے، اس کی عبارت پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ اردو میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، معنی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی ایک پاور رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے کہ آپ آیت بھی پڑھیں عربی میں، وہ سمجھ میں اس کے نہیں آ رہی، پھر بھی اس کے اندر ایک اثر رکھا ہے، اس کا معنی سمجھ لے گا بعد میں جب بتائیں گے آپ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہے جس سے جو ہے بڑے بڑے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کلام ہے کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں، پتھر جو ہے گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، روتے ہیں، ان سے پانی نکل آتے ہیں۔ تو پھر کس طریقے سے ایک سامنے والا شخص جس پر آپ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بجلی کی کڑک کی طرح جیسے منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اتنی جو ہے پاور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں، اتنی طاقت ہے۔ تو آپ اس کو ضرور بیان کر رہے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ عربی کو بھی جو ہے بیچ میں ڈال کر بیان کرنا چاہیے، چاہے آپ اجمیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ مختصر بھی تھا۔ اب اپنی پوری کوشش کر کے دیکھیں کہ اس کو مختصر رکھیں، اور دعائیں ہم آئندہ یہی کوشش کر رہے تھے، ساتھیوں کو معلوم آج کل میری ٹریننگ چل رہی ہے اس سے، تو میں نے جو ہے تبھی آپ نے دیکھا یہ 15 منٹ تھا، ویسے پتہ نہیں 1 گھنٹہ 15 منٹ ہوتا ہے، تو اس کو مختصر کرنے کی کوشش کی تھی، اور تاکہ لوگ جو ہے آپس میں سوال، وہ کہیں گے درس اس بات پہ تھا کہ خطبہ مختصر رکھو، وہی اتنا لمبا تھا خود مختصر رکھو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 1 گھنٹے سے بتا رہا ہوں کہ درس خطبہ مختصر رکھنا چاہیے۔ تو اپنے عمل کی خود ہی اگر مخالفت کریں گے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ مختصر بات ہو، اچھے پیارے انداز میں، بار بار لوگوں کو واضح نصیحت کر کے بیزار نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر خود بھی عمل کرے تو لوگوں پہ اثر ہوتا ہے۔ والدین جو ہے موبائل بچے یوز نہ کرو، خود لگے ہوئے موبائل پہ، ابا اماں وغیرہ چھوڑ ہی نہیں رہے اس کو، تو وہ اس کو جتنا بولتے رہو گے وہ نہیں کرے گا، وہ بھی لگا رہے گا اسی کے اوپر۔ عمل جو ہے وہ زیادہ زور سے بولتا ہے، لوگوں کے سامنے اثر رکھتا ہے۔ انبیاء کرام آتے تھے، وہ کہتے تھے میں تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو میں خود نہیں کرتا، میں پہلے خود وہ کر کے دکھاتا ہوں، پھر تمہیں اس چیز کا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جبھی وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے تھے، لوگ ان کی باتیں مانتے تھے، اثر بھی ہوتا تھا ان کی بات میں۔ تو اسی کی یہی مثال دے رہا ہوں کہ میں کہوں مختصر اور میں خود ہی مختصر نہیں کر رہا،
تو یہ بس ایسی باتیں، پھر ان کی زبان میں بھی اثر نہیں رہتا، سننے والوں کے دل پہ بھی وہ اثر نہیں رہتا. یہ اس کی انشاءاللہ پوری کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے مختصر کیا جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ زبردستی گھسا کے، ابھی ہم نے بتایا کہ لوگوں کے اوپر ٹھوس دینا ان کے ذہن میں ایک ہی باری میں ساری باتیں، وہ بہت زیادہ معلومات ہو جاتی ہیں تو وہ بھی سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے کہ میں کیا چیز سنبھالوں. میں جب یہاں جمعے کا خطبہ یا درس سن کے گیا ہوں تو آخری بات میں کیا ذہن میں لے کے گیا ہوں. اس کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے، کیا آپ دوسرا آدمی آپ سے پوچھے آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ گھروں میں مثلا یہاں پہ عورتیں ابھی نہیں آئی ہمارے درس سننے خطبہ سننے، تو آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، جس طرح آپ بغیر پوچھے خبریں، پتہ ہے تمہیں سامنے والے ابھی یہ بتا رہے ہیں چوری ہو گئی، تو پوچھا کس نے چوری؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں اب چوری ہو گئی ہے؟ اگر یعنی خبریں آپ بتاتے ہیں نا، یعنی ہم سمجھتے ہیں بڑی اہم چیز ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر حملہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے پڑوس میں کیا ہے، اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا، اس کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے بم دھماکہ ہو گیا. تو یہ کیونکہ بڑی اہم چیز سمجھتے ہیں کہ بتانا تو، لیکن حدیث ہم نے سنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا ہے، کوئی اچھی بات سنی ہے اخلاق سے متعلق، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ میں جا کر اپنی بیوی یا بچوں کو بتاؤں پتہ ہے میں نے آج یہ حدیث سنی ہے، تم لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، یہ سن لو. تو جب آپ یہ بتا سکیں اچھے طریقے سے جو آپ نے سنا ہے، اس کا مطلب پھر آپ سمجھ گئے اس چیز کو. اگر آپ نہیں بتا سک رہے ہیں اس بات کو، اس کا مطلب نہیں سمجھیں، واپس سے سنیں. اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جدید وسائل ہیں، اب یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس ریکارڈنگ کو آپ بار بار سنیں. آج اگر یہ سن کے گئے ہیں تو کل واپس سے سنیں. اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھیں کہ ایک حدیث یہ پڑھی تھی انہوں نے، یہ حدیث ہے بخاری میں، اس کو میں 2-3 مرتبہ پڑھوں گا، کل بھی پڑھوں گا، مجھے ایک حدیث آ گئی. یہ آپ کو دنیا کے خزانوں سے بڑھ کے ایک خزانہ مل گیا. اس کو آپ جانیں گے، عمل کریں گے، آگے پہنچائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو. اور یہ فرمایا لئن یہدی بک رجلا واحدا، ایک شخص بھی تیرے ذریعے سے ہدایت پر آ گیا، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. اونٹ جو ہوتے ہیں سرخ اونٹ، موجودہ دور میں کوئی بڑی سے بڑی گاڑی آپ سوچ لیں کہ جو اتنی مہنگی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، لوگ اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں، تصور کرتے ہیں. ایسی دولت آپ کو مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کو مل گئی یہ چیز کہ آپ کے ذریعے سے کوئی ہدایت پہ آ گیا. ایک بندہ ہدایت پر آتا ہے، اس کی اولاد بھی، اس کی نسل، اس کی بیوی یا عورت ہدایت پر آتی ہے، اس کا پورا خاندان کھنبا، تو یہ تو صدقہ جاریہ بن گیا، آپ کا چلتا جا رہا ہے آپ کا حساب. آپ فوت بھی ہو جائیں، قبر میں ہیں، اور آپ کا حساب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اس کے ذریعے سے ہدایت پائی تھی اس نے، اس کے ذریعے سے اس کو ملی تھی. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جس نے اس کے اوپر عمل کیا اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کسی کے اجر میں سے کمی نہیں ہوتی. اس کے برعکس اگر کوئی گمراہی کی طرف بلاتا ہے، جو برائیاں پھیلاتے ہیں ہمارے دور میں، اور اس سے پہلے بھی کتنا گناہ کماتے ہیں کہ وہ زیادہ پھیل جاتی ہے آج. تو پہلے اپنے تک ہوتی تھی کوئی گناہ کرتے ہوئے، اب زیادہ دوسری جگہوں پر بھی پھیلاتے ہیں. تو وہ جو اس کا دیکھ کر برا عمل کرتا ہے یا آگے پھیلاتا رہتا ہے اس کی برائی کو، اس کو گناہ ملتا رہے گا، وہ چاہے مر بھی جائے گا، اس کو گناہ ملتا رہے گا. تو بچنا چاہیے ایسے کام کرنے سے جس سے گناہ پھیلیں، وہ کام کرنے چاہیے جس سے نیکیاں پھیلیں اور اجر و ثواب ملے. بارک اللہ فیکم.